بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے 12 بجے تھے جب میری ماں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ وہ اپنے سر کو پیٹ رہی تھیں، خود کو کوس رہی تھیں اور ایک ہی بات کہہ رہی تھیں، ارے شبنم، ہم اس بھری دنیا میں اکیلے رہ گئے، اب ہمارے ساتھ کوئی نہیں رہا، ہم دنیا میں اکیلے ہو گئے ہیں شبنم، تمہارے ابا اس دنیا سے چلے گئے۔ اماں کو رات کے اس پہر روتا دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ابا ہم دونوں کو یوں بے سہارا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ابا کی جان نہ جانے کس نے لی تھی، وہ ابا کی جان لے کر چلتا بنا اور میں اور اماں بس روتے ہی رہ گئے تھے۔ ابا کے جستے خاکی سے لپٹ کر ہم بہت روئے تھے۔ آج تو گھر میں موجود اسلم کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ اسلم ہمارا چھوٹا سا نوکر تھا جو کہ شاید ابھی جوان بھی نہیں ہوا تھا، اور ابا نے اسے ہماری خدمت اور حفاظت کے لیے رکھا تھا۔ ابا کاروبار کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتے تھے، اسی لیے انہوں نے اسلم کو ہماری حفاظت اور آنے جانے کے کاموں کے لیے رکھا ہوا تھا تاکہ اسلم کے ساتھ ہم گھر سے باہر نکل سکیں۔ اسلم تھا تو عمر کا کم، لیکن تھا تو مرد ہی، اور کہتے ہیں کہ مرد بھلے عورت سے چھوٹا کیوں نہ ہوتا وہ اس کا سہارا ہی ہے، کبھی اس پر بوجھ نہیں بنتا۔ میں اسی بات سے بہت زیادہ مطمئن رہتی تھی۔ ابا کے گھر پر نہ ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ اسلم سے چیزیں منگوا لیا کرتے تھے۔ میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا تھا اسلم کو گھر پر ہی دیکھا تھا، حالانکہ اسلم عمر میں مجھ سے بھی چھوٹا تھا، مگر وہ مجھے خود سے بڑا معلوم ہوتا کیونکہ وہ ذمہ دار سمجھدار تھا، اور ہم سے کبھی اس نے کوئی ایسی بات نہ کی کہ اس کے ساتھ غیر محفوظ محسوس کرتے۔ اسلم ہمیشہ مجھے عزت کی نظر سے دیکھتا تھا اور ہمیشہ مجھے کبھی ایک سے دوسری بات نہ کہتا، میں جو کہتی اس حکم کی تعمیل کرتا۔ لیکن اب ہمارے ابا اس دنیا سے جا چکے تھے اور اسلم کو اس گھر سے جانا تھا، کیونکہ ہمارے پاس اتنی تنخواہ نہیں تھی کہ ہم اسلم کو دے سکیں۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جا کر اسلم سے کہو مجھ سے بات کر لے۔ میں نے اسلم سے کہا کہ اماں تمہیں بلا رہی ہیں، تو اسلم نظریں جھکا کر اماں کے سامنے بیٹھا رہا۔ اماں نے اسے کہا کہ بیٹے، اب ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم تمہیں تنخواہ دے سکیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم اب اپنے گھر چلے جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ اسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں مالکن، میں اس گھر سے کہیں نہیں جا سکتا، اس گھر میں مجھے صاحب لائے تھے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن میں نہیں جاؤں گا کیونکہ انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ تم نے میرے بعد میری بیوی اور بچی کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ چلے گئے تو بھی کیا ہوا، میں ان کے وعدے پر عمل پیرا رہوں گا۔ آپ بے شک مجھے تنخواہ مت دیجیے، لیکن میں تو اب آپ کا غلام ہو چکا ہوں، میں تو اپنے گھر والوں کو بھی بھول چکا ہوں، اس لیے اب میں ساری زندگی آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اگر آپ گھر سے نکالنا چاہتی ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن میں بس آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ سے کوئی تنخواہ نہیں لوں گا، کام میں پہلے کی طرح کروں گا جیسے میں صاحب کے ہوتے ہوئے کیا کرتا تھا، آپ کے لیے سودا سلف لانا اور گڑیا بی بی کو باہر لے کر جانا۔ اسلم کی باتیں سن کر اماں کو بھی سہارا ہوا اور مجھے بھی خوشی ہوئی۔ وہ ایک ملازم نہ تھا صرف، ہم تو ابا سے کہتے تھے کہ آپ نے مفت میں تنخواہ خوار رکھا ہوا ہے، یہ کام نہیں کرتا، پر آج اسلم کی وفاداری ثابت ہو گئی تھی۔ اس کی عمر بھی کم تھی، لیکن اس نے بہت سمجھداری والی بات کی تھی۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی بھی ہمیں چھوڑ کر نہیں جائے گا، کیونکہ وہ اپنے صاحب سے بے وفائی ہرگز نہ کرے گا۔ اسلم کی باتوں نے اماں کو بھی سہارا دیا اور مجھے بھی خوشی دی تھی۔ اب اسلم وہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہی تھا، لیکن اب بڑا ہو رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی اور وجاہت اس کے چہرے اور سنجیدگی سے چھلکتی تھی۔ ابا کی موت کو ابھی 1 ہفتہ ہوا تھا، گھر سے راشن وغیرہ ختم ہو گیا۔ اس دن اسلم گھر سے نکل گیا۔ ہم سمجھے کہ شاید وہ ہماری تنگ دستی سے تنگ آ کر یہاں سے چلا گیا ہے، لیکن جب اسلم واپس آیا تو اس کے ہاتھ بھرے ہوئے تھے۔ وہ بہت سارے پھل اور راشن وغیرہ لے کر آیا تھا۔ اماں نے اس سے پوچھا کہ یہ تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کہنے لگا آپ اس بات کی فکر نہیں کریں، بس اب گھر کو چلانا میری ذمہ داری ہے۔ اماں نے حیرت سے اسلم کو دیکھا تھا۔ اماں کی نظروں میں حیرت تھی۔ بیٹا تم تو ابھی چھوٹے سے ہو، تم کچھ کماتے بھی نہیں، پھر تم یہ پیسے کہاں سے لے کر آتے ہو؟ اور یہ سامان، یہ راشن، یہ پھل وغیرہ، کل کو اگر کسی نے مجھ سے پیسہ مانگ لیا تو میں کیا کروں گی؟
کہیں تم دکانداروں سے ادھار مانگ کر تو نہیں لاتے؟ ایسا نہیں ہے مالکن، میں تو کبھی ادھار مانگنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ دل کھول کر یہ چیزیں استعمال کیجئے، مجھ سے یہ مت سوال کیجیے گا کہ میں کہاں سے لے کر آتا ہوں۔ اسلم نے بڑے رعب سے کہا تھا، تو آج مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ اسلم واقعی میں ایک مرد ہے۔ وہ اب ایک چھوٹا بچہ نہیں رہا تھا جس سے ہم کوئی بھی بات پوچھتے تو وہ ڈر یا سہم جاتا تھا۔ اب وہ ایک بھرپور آدمی کی طرح باتیں کرتا، حالانکہ عمر اس کی ابھی بھی کم ہی تھی۔ اس دن پھر وہ بات ہوئی جس نے مجھے مزید شک اور عجیب سے وسوسے میں ڈال دیا۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹی، اسلم سے کہو کہ میرے کمرے میں آئے۔ اس وقت مغرب کا وقت تھا۔ اماں کسی گہری سوچ میں گم تھیں۔ میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے آج پہلی بار رنگین کپڑے پہنے تھے۔ ابا کی وفات کے بعد سے اماں صرف سفید رنگ کے کپڑے اور دوپٹے استعمال کرتی تھیں، لیکن آج تو انہوں نے رنگ برنگے کپڑے پہن رکھے تھے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں اماں کا مسکرانا اور ان کے اچھے کپڑے پہننا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ شوہر کی وفات کے بعد عموماً عورتیں اپنے آپ کو بے رنگ کپڑوں میں ہی رکھتی ہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہی تھی کہ میری اماں نے سرخ رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ ان کے چہرے پر فکر مندی تھی، لیکن وہ آج اتنی نڈھال نظر نہیں آ رہی تھیں۔ وہ جیسے کوئی خاص بات کرنے جا رہی تھیں۔ میں اسلم کو بلا کر ان کے کمرے میں لے آئی۔ اسلم نے مجھے ایسے دیکھا جیسے مجھ سے نظریں چرا رہا ہو۔ میں بھی وہیں سامنے صندوق پر بیٹھ گئی۔ پہلے تو اماں ہچکچاتی رہیں، پھر مجھ سے کہنے لگیں کہ گڑیا، تم باہر جاؤ اور جاتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کرتی جانا۔ اماں کی یہ بات تو مجھ پر بجلی بن کر گری تھی۔ میں نے اپنی اماں سے یہ توقع تو کبھی بھی نہیں کی تھی کہ وہ اسلم کو گھر کے فرد کی طرح سمجھیں۔ بھلے کہ وہ ہمارے گھر کا فرد تھا، لیکن وہ ہمارا محرم تو نہ تھا۔ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اماں نے مجھ سے باہر جانے کا کہا تو میں بھڑک اٹھی۔ کیوں اماں، میں بھی اس گھر کی فرد ہوں۔ آپ کو ایسی کیا بات کرنی ہے جو میرے سامنے نہیں ہو سکتی؟ میری یہ بات سننا تھی کہ اماں کی آنکھوں میں غصے سے جیسے شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ میں نے تمہیں جتنا کہا ہے تم اتنا ہی کرو، میرے سامنے زیادہ زبان چلانے کی کوشش نہیں کرو۔ جاؤ یہاں سے، ایک بار کہہ رہی ہوں، دوسری بار نہ کہوں گی۔ میں خود ہی اٹھ کر کمرے سے چلی جاؤں گی۔ اگر تمہیں اپنی ماں پر یقین نہیں تو پھر تم زندہ ہی کیوں ہو؟ اماں کی سخت اور کڑوی باتیں سن کر میں نے فوراً ڈر کے مارے دروازہ کھولا اور باہر آ گئی۔ اماں نے پیچھے اٹھ کر دروازے کو خود ہی بند کیا تھا، مگر ہمارے گھر کے یہ دروازے ایسے تھے جن سے آواز آر پار نہیں ہوتی تھی۔ شاید اسی وجہ سے اماں نے مجھ سے کہا تھا کہ کمرے کے دروازے کو اچھی طرح سے بند کر دو۔ اسلم نظریں جھکا کر بیٹھا تھا اور اماں نے سرخ جوڑا پہن رکھا تھا۔ بات بڑی عجیب سی تھی۔ میں باہر آ کر یہی سوچنے لگی کہ آخر اماں اسلم سے کیا بات کر رہی ہوں گی۔ میں نے سوچا کہ میں چھپ کر سننے کی کوشش کروں۔ دروازے سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، مگر مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ آواز کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ بات کیا ہو رہی ہے۔ میں نے دیکھا زیادہ اماں ہی بول رہی تھیں۔ 2 گھنٹے میں باہر چکر لگاتی رہی، حیران تھی کہ ایسی کتنی لمبی بات ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ یہاں تک کہ جب 3 گھنٹے گزر گئے تو میرا صبر جواب دے گیا۔ میں نے اماں کے کمرے کا دروازہ خود جھٹ سے کھول دیا تاکہ میں جلدی وہ باتیں سن سکوں جو دروازہ کھولنے سے پہلے نہیں سن سکی۔ لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اماں تو سر پر پٹی باندھے لیٹی ہوئی تھیں، جیسے کافی دیر سے اسی حالت میں ہیں، جبکہ اسلم کمرے میں کہیں بھی نہیں تھا۔ میں نے یہ دیکھ کر حیرت سے اماں سے پوچھا، اماں اسلم کہاں گیا؟ جب میں یہاں سے گئی تھی تب تو یہیں تھا۔ ہاں تو تمہیں اس بات سے کیا مطلب، جہاں بھی گیا ہو؟ میری بات سن کر اماں نے مجھے دھتکانے والے انداز میں کہا تو میں حیران رہ گئی۔ اماں اسلم اسی کمرے میں ہے کیا؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اس کمرے میں کیسے ہوگا؟ وہ چھوٹے دروازے سے چلا گیا تھا۔ اماں کی بات سن کر میں ہکا بکا سامنے بیٹھ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اماں نے اسلم سے ایسی کیا بات کی کہ وہ دوسرے دروازے سے باہر نکلا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ دروازہ کھول کر باہر آتا۔ میں نے اماں سے مزید کچھ نہیں پوچھا، لیکن میں کچن میں چائے بنانے آئی تھی کیونکہ صبح میرا امتحان تھا اور مجھے چائے پینا تھی۔ میں چائے پی کر ساری رات جاگا کرتی تھی۔ میں نے کچن میں جا کر چائے کا سامان رکھا۔
تبھی مجھے باہر کے دروازے پر کھٹکا سا محسوس ہوا۔ میں باہر آئی تو دیکھا اسلم وہاں کرسی پر بیٹھا ہو۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت غصہ آیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم میرے کمرے کے سامنے کرسی پر بیٹھے ہو؟ ایسا کیا گناہ ہو گیا مجھ سے؟ اسلم کی آواز کی گرج سن کر میں حیران ہو گئی۔ آج اسلم کے لہجے میں اتنا اعتماد تھا جو میں نے پچھلے 10 سالوں میں نہیں دیکھا تھا۔ آج اسلم اتنا پر اعتماد لگ رہا تھا کہ زندگی میں پہلی بار مجھے اس میں اتنی زیادہ انا محسوس ہوئی تھی۔ اتنی ہمت تو آج سے پہلے اسلم میں کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اس کا یوں اچانک سر اٹھانا بہت برا لگا تھا۔ میں بھی اس سے الجھ پڑی۔ تمہیں یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ ابا کے بعد تم ہمارے چوکیدار بن رہے ہو تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تم غلط سوچ رہے ہو۔ مجھے اپنے ابا کے بعد اپنی حفاظت خود کرنا آتی ہے۔ خبردار جو تم نے دوبارہ میرے کمرے کے آگے بیٹھنے کی ہمت بھی کی۔ دیکھو ابھی تم اندر چلی جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسلم کی بہت برا لگا تھا۔ اماں کے ہوتے ہوئے وہ مجھے باتیں سنا رہا تھا۔ میں اماں کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی کہ اسلم کی شکایت لگا سکوں کہ اسلم نے وہ حرکت کی جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور آنکھیں دکھاتے مجھے بولا، خبردار جو تم نے اپنی ماں کے کمرے میں جانے کی کوشش بھی کی تو۔ اسلم کی ہمت دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں سوچنے لگی کہ اگر میں نے زیادہ مزاحمت کی تو شاید ابھی وہ مجھے نقصان پہنچاتے۔ ویسے بھی مجھے اس کی نیت عجیب سی لگ رہی تھی۔ میں نے اسلم سے اور کوئی بات نہیں کی، وہیں پر رک گئی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میں اسے دیکھنے لگی۔ یقیناً اسلم کی یہ ہمت خود کی نہیں تھی بلکہ اس کے اندر میری اماں کا دیا ہوا اعتماد تھا۔ میں اب اس اعتماد کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ صبح ہوئی تو میں فوراً اپنی اماں کے کمرے میں جا پہنچی۔ میرا انداز بدتمیزی اور گستاخی والا بھی تھا، یہ بات میں مانتی ہوں، لیکن اسلم نے حرکت ہی ایسی کی تھی کہ میرا اسے اماں کے سامنے ذلیل کرنے کا جی چاہ رہا تھا۔ اماں نے مجھ سے اسلم کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تو میں نے خود ہی اس کا ذکر چھیڑ دیا۔ اماں، آپ نے اسلم کو کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا رکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کل رات کو اس نے مجھ سے کتنی بدتمیزی کی۔ بیٹی، اب وہ ہمارا محافظ ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ تمہارے ابا اس سے کتنی محبت اور شفقت فرماتے تھے، تو تم کیوں اس کی دشمن بنی ہو؟ وہ کوئی ہم سے تنخواہ تو نہیں لے رہا، اس کو ہم سے کوئی لالچ تو نہیں ہے کہ وہ یہاں دن رات بیٹھا رہے۔ اس کا اپنا بھی خاندان ہے، اگر وہ چاہے تو وہاں جا سکتا ہے۔ تم اسے مجبور مت کرو کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلا جائے۔ اماں کی بے جا حمایت سن کر مجھے مزید غصہ آ گیا۔ اماں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اسلم آپ کا سگا بیٹا ہے۔ خدا نہ کرے ایسی بات تم نے اپنے منہ سے نکالی بھی، سوچنا بھی مت۔ اور ہاں، وہ تمہارا بھائی نہیں ہے جو تم اس کے ساتھ اتنی بے تکلفی سے پیش آتی ہو۔ اماں کی بات سن کر مجھے شک گزرا تو میں نے ان کے سامنے خود ہی واضح کر دیا، اماں، مجھے ایک نوکر کو اپنا بھائی کہنے میں کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی، لیکن تم نے اسے بے جا چھوٹ دے رکھی ہے۔ وہ تو یہی سمجھتا ہے نا کہ وہ اس گھر کا مالک بن گیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اسے لالچ بھی اسی چیز کا ہے کہ میں تو بہا کر یہاں سے چلی جاؤں گی اور پیچھے یہی اس گھر کا مالک بن کر بیٹھے گا۔ اماں، تم نے تو اسے ابا کی جگہ دے رکھی ہے، یہ ہمارا باپ تو نہیں ہو سکتا۔ میری بات سن کر اماں نے کوئی ایسا رویہ نہیں دکھایا جس سے پتہ چلتا کہ انہیں یہ بات بری لگی ہے، بلکہ وہ خاموش ہو گئیں۔ اسلم کی حمایت اب وہ ایسے کرنے لگی تھیں جیسے وہ ان کا کوئی سگا ہے۔ شام تک میں نے دیکھا تو اسلم کا رویہ بھی کافی بدل چکا تھا، اور آج پھر وہی ہوا جو کہ پچھلے دن ہوا تھا۔ اماں نے اسے باہر چلی جاؤ، مجھے اسلم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اب تو میرا خون کھول اٹھا تھا۔ میں نے اماں سے صاف کہہ دیا کہ میں اس نوکر کی وجہ سے کمرے سے باہر نہیں جاؤں گی، آپ نے جانا ہے تو چلی جائیں۔ اماں نے مجھے غصے سے دیکھا، خونخوار نگاہوں سے، جیسے مجھے کھا جائیں گی، اور پھر خود ہی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ اسلم ان کے پیچھے پیچھے گیا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی تھی کہ اماں اسلم کو مجھ پر ترجیح دے رہی تھیں۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازے کو اماں نے باہر سے بند کر دیا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں نے سوچا کہ میں کل ہی اپنے ماموں کے گھر جاؤں گی، انہیں ساری ردات سنا دوں گی تاکہ انہیں بھی تو پتہ چلے کہ اماں کیا کر رہی ہیں اور ایک نوکر کو کتنی بے جا حمایت کر کے میرا دل دکھا رہی ہیں۔ مگر اس سب کی نوبت نہیں آئی۔
اماں جیسے ہی کمرے میں واپس آئیں تو انہوں نے مجھ سے ایک عجیب بات کی جو آج سے پہلے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو بیٹی، اسلم اس گھر میں پلا بڑھا ہے، میں بھی اسے جانتی ہوں، تمہارے ابا بھی جانتے تھے۔ اچھا ہوگا کہ ہم اس حقیقت کو قبول کر لیں کہ اسلم ہی اس گھر کا محافظ ہے۔ میں اس کے نام کوئی جائیداد وغیرہ نہیں کروں گی، لیکن میں چاہتی ہوں ہم لوگ اس کے ساتھ رشتہ داری کر لیں۔ اماں کی بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ اماں، ایک نوکر سے کیا رشتہ داری کی جا سکتی ہے؟ وہ ہمارا سگا تو کبھی نہیں ہو سکتا، ہم جو مرضی کر لیں۔ اماں میری بات سن کر ہنس پڑیں اور بولیں، سگے کے علاوہ بھی بہت رشتے ہوتے ہیں بیٹی، احساس کے رشتے اور امیدوں کے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کے ساتھ کوئی دوسرا رشتہ بنا لیں۔ اماں کی مبہم باتیں سن کر میں نے سر جھٹک دیا اور کہا کہ میں کل ماموں کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے ماموں کے گھر جانے سے سختی سے منع کیا تو مجھے اب مزید غصہ آنے لگا تھا، کیونکہ آج نہال جانے سے ماں نے مجھے کبھی نہیں روکا تھا۔ آج تو ان کے تیور دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کھا جائیں گی، مگر خوش قسمتی سے اسی دن میرے ماموں جان کی کال خود ہی آ گئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹی، ممانی تمہیں یاد کر رہی ہیں، تم کل ہی اپنے ماموں کے گھر آ جاؤ۔ میں ابھی اپنے ماموں سے یہ بات کر ہی رہی تھی کہ اماں نے میرا فون چھیننے کی کوشش کی۔ اتنے میں اسلم بھی میرے کمرے میں داخل ہو گیا اور مجھ سے فون چھیننے کی کوشش کرنے لگا۔ ایسا مت کریں، خدا کے لیے آپ یہاں سے مت جائیں، آپ کی امی کو دکھ ہوگا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی مجھے غصہ آ گیا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے کہ میں اپنے ہی ننیال میں نہ جاؤں؟ خبردار جو تم نے دوبارہ میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی کوشش کی۔ اسلم پھر بھی اپنی صفائی دینے لگا تو میں نے ایک زوردار تمانچہ اس کے منہ پر دے مارا۔ اب سکون ہے تمہیں؟ میری چانٹا کھانے کے بعد اسلم تو جیسے ساکت پتھر کا ہو گیا تھا۔ وہ مجھے پھٹی پھٹی عورت کو طلاق دیتی ہوتی ہے۔ وہ والے تاثرات اس وقت اسلم کی بھی چہرے پر تھے جو کہ مجھے عجیب لگے۔ کیا بات ہے، تم کیوں بڑھ چڑھ کر ہر معاملے میں بولتے ہو؟ یہ میرے باپ کا گھر ہے، میں جہاں چاہوں آؤں، جہاں چاہوں جاؤں۔ آئندہ کے بعد تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے۔ بہتر ہے کہ میرے معاملات سے دور رہو۔ میں نے اسلم کو یہ بات کہی تو اماں نے مجھے غصے سے دیکھا اور بولی، معافی مانگو اس سے، یہ مرد ہے اور مرد ذات کی عزت کرنا اللہ نے عورت پر فرض کیا ہے۔ اماں، مرد ذات کی نہیں، شوہر کی، باپ کی یا بھائی کی۔ میں کس حساب سے اس کی عزت کروں؟ یہ میرا نوکر ہے، میرا مالک نہیں ہے۔ میری بات سن کر اماں رونے لگیں۔ اسلم کو کمرے سے بھیج دیا، پھر مجھے اپنے سامنے بٹھا کر بولیں، دیکھو میری بیٹی، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے بہت غلطی کی تو پھر تم مجھے بتاؤ کہ ہمارا ساتھ کون دے گا، تمہارے ماموں یا پھر تمہارے چچا جنہیں صرف ہماری دولت کی لالچ ہے؟ میں تو کہتی ہوں کہ ہمیں اسلم کے ساتھ رشتہ داری کر لینی چاہیے، جس سے ہمیں فائدہ بھی ہو اور یہ بھی اپنی جگہ پر خوش رہے۔ اماں، تم کہنا کیا چاہتی ہو مجھے صاف بتا دو۔ بیٹی، اگر تم مجھ پر اعتماد کرتی ہو، مجھے اپنی ماں سمجھتی ہو تو تمہیں وہی کرنا پڑے گا جو تمہیں میں کرنے کو کہتی ہوں۔ اماں کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ اماں، میں کیا کروں؟ تم ہی بتا دو۔ بیٹی، تم اسلم سے شادی کر لو، نکاح کے لیے راضی ہو جاؤ، اسے میں منٹوں میں منا لوں گی۔ وہ جب تم سے شادی کر لے گا تو اسے اس گھر میں ایک رتبہ مل جائے گا، ایسا رتبہ جسے کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکے گا۔ فی الحال تو جو بھی رشتہ دار ہمارا یہاں آتا ہے وہ اسلم کے بارے میں اوٹ پٹانگ باتیں کہہ کر چلا جاتا ہے، لیکن جب اسلم ہمارا رشتہ دار بن کر رہے گا تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اسلم کو چھیڑے۔ بہت خوب اماں، میرا اس نوکر سے بیاہ کرنے کا منصوبہ بنایا، مجھے بتایا بھی نہیں، کتنی کمال بات ہے۔ میں اماں پر طنز کرنے لگی تو انہوں نے اپنا سر جھکا لیا۔ اماں بہت شرمندہ ہوتی تھیں جب بھی اسلم کی بات ہوتی، اور اس بات کی وجہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ بس بیٹی، اب تم تیار ہو جاؤ، میں صبح ہی تمہارا نکاح اسلم کے ساتھ کر دوں گی، اور جانتی ہو کہ جب تمہارا نکاح ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تمہارے باپ کے سارے رشتہ دار ہماری اس دولت پر جو نظریں جمائے بیٹھے ہیں نا، وہ اپنی اپنی اوقات میں رہنا سیکھ جائیں گے، کیونکہ فی الحال انہیں لگتا ہے کہ تم چھوٹی ہو، تمہاری اتنی عمر نہیں کہ دولت سنبھال سکو اپنے باپ کی، لیکن میری عمر تو ہے نا بیٹی، میں تو سنبھال سکتی ہوں، سب کچھ کر سکتی ہوں۔
अम्मा की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। वैसे असलम इतना भी बुरा नहीं था, शरीफ घराने का था। वो तो अब्बा उसे यहाँ ले आए तो वो एक नौकर की हैसियत से काम करने लगा, क्योंकि उसके अब्बा मेरे वालिद के शागिर्द थे। शायद इसी वजह से उन्होंने हमारे साथ ये नेकी की होगी। मैंने ज़रा ठहर कर सोचा, ठंडे दिमाग से सोचा, तो मुझे भी समझ आने लगा कि असलम इतना बुरा नहीं है। लेकिन मैं क्या जानती थी कि असलम से शादी करने के बाद एक और तूफ़ान है जो कि हमारा मुंतज़िर है, और वो था एक घिनौना इल्ज़ाम जिसे हम पर मोहल्ले वालों ने ऐसे थोपा कि हमें मोहल्ला ही छोड़ना पड़ा। असलम के साथ मेरा निकाह क्या हुआ, लोगों ने तो एक का आराम मचा दिया। आहिस्ता आहिस्ता मेरे चचाजाद बहन भाइयों ने एक अजीब सी बात पूरे मोहल्ले में मशहूर कर दी कि मेरा और अम्मा दोनों का एक ही शौहर है। मेरी अम्मा के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि लोग ऐसी बातें करेंगे। वो तो असलम को अपनी औलाद जैसा समझती थीं, मगर शायद लोगों को यही बात तो बुरी लगी कि क्यों एक अमीर शख्स की बेवा ने एक मच लिया। शायद अगर मेरे अब्बा के रिश्तेदार हमारे सगे बनते तो मेरी अम्मा पर ये नौबत ही ना आती कि वो मेरी शादी असलम जैसे लड़के से करती। लेकिन अब मैं खुश हूँ, क्योंकि असलम मेरा ख्याल रखता है। वो जैसा भी है मेरा शौहर है और उसकी इज़्ज़त करना मुझ पर फ़र्ज़ है। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।